باب النہی عن لعن البہیمۃ، جانوروں کو لعن طعن کرنے سے منع کیا گیا اس حدیث میں، چونکہ بہیمہ جو ہے یہ آلات حرب میں سے ہے عموماً بعض، تو یا اگر مطلق بہیمہ لیا جائے تو چونکہ پیچھے کس کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں اس بہیمے کے جو آلات حرب میں سے ہے، تو اس مناسبت سے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی السلام ایک سفر میں تھے، فسمع لعنۃ، آپ نے ایک لعنت سنی، آپ نے فرمایا ما ھذ، یہ کیا ہے لعنت؟ لوگوں نے کہا یہ فلانی عورت ہے جس نے اپنی سواری پہ لعنت کی۔ آپ نے فرمایا ضعوا عنھا، اس کو اس سے اتار دو، فإنھا ملعونہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور جو ہے یہ ملعونہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا پھر جب ملعونہ ہے تو اس کے اوپر کیوں سوار ہوتی ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ حقیقتاً ملعونہ بن گئی تھی جانور، اس لیے آپ نے کہا اس کو اتار دو، لیکن پھر اس میں اشکال ہے کہ بھی جانور کا اس میں کیا قصور ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ یہ بات دوسری راجح ہے کہ فی زعمہا یہ ملعونہ ہے تو اس کو چاہیے پھر اس سے دور ہو جائے، اور یہ آپ نے زجرن کہا ہے تاکہ اس کو اس کی قدر آئے گی۔ فوضعوا عنھا، انہوں نے اس کو اس سے اتار دیا۔ عمران کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی طرف کہ وہ ایک اونٹنی تھی ورقات جو خاکستری رنگ کی تھی، مٹی والے کلر کی تھی، تو یہ وہ آ گیا۔ جی چلیں، تحریش بین البہائم، جانوروں کے درمیان تحریش، لڑائی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ منع کیا گیا ہے، لڑائی آپس میں مقابلے نہیں کروانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جانور کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ظاہر وہ جانور مر جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کو تعذیب ہے، نمبر 3 یہ لہو کاموں میں سے ہے، اس لیے آپ نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ جی تو تحریش بین البہائم بھی منع ہے، اور تحریش بین الاناسی بھی منع ہے کہ انسانوں کے درمیان لڑائی کروائی جائے۔ جی جی ابی یحییٰ القطات، قط سے ہے، قط کہتے ہیں سبزے کو، تو چونکہ یہ بیچتے ہوں گے سبزے وغیرہ اس لیے قطات بن گئے۔ تحریش بین البہائم سے آپ نے منع کیا۔ جی چلیں، دواب، جانوروں کو داغ دینا، سمجھ آ رہی؟ اس کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ ثابت ہے۔ حنفیہ سے یہ حنفیہ کی طرف بعض ابن حجر نے نسبت کی ہے کہ شاید وہ قائل نہیں ہے، حنفیہ بھی قائل ہیں لیکن حنفیہ صرف اباحت کے قائل ہیں، اور جمہور جن میں شوافی بھی ہیں یہ ضرورت کی بنا پہ، سمجھ آ رہی، یہ اس کے استحباب کے قائل ہیں، لیکن یہ فی غیر الوجہ ہے، وجہ میں جائز نہیں ہے بالاتفاق، سمجھ آ رہی؟ جانور کا جو وجہ ہے اس کے اندر اس کو داغنا ٹھیک نہیں ہے۔ حنفیہ ویسے داغنے کی صرف اباحت کے قائل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آتا ہے لا تعذبوا بعذاب النار، آگ سے عذاب نہ دو، اور داغنے میں چونکہ آگ کی صورت پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے حنفیہ صرف اباحت تک کے قائل ہیں۔ جی میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک اپنا بھائی لایا جس وقت وہ پیدا ہوا، سمجھ آ رہی؟ چونکہ ام سلیم نے حضرت انس کے والد کی وفات کے بعد غالباً ابو طلحہ سے نکاح کر لیا تھا، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے جو بیٹا پیدا ہوا تو ان کا بھائی بن گیا خیفی، لیحنک، تاکہ آپ اس کے تحنیک کہتے ہیں کھجور وغیرہ کو چبا کے پانی کی طرح بچے کے منہ میں ڈالنا۔ فیضا ہوا فی مربد، آپ مربد جانوروں کا باڑا اور یا مطلق جہاں کھجوریں خشک کی جاتی ہیں وہاں پر تھے، یسیم غنمن، بکری کو داغ دے رہے تھے۔ حاسبہ قالا، راوی کہتا ہے میرا گمان شیخ کے بارے میں کہ اس نے کہا فی آذانہا، کان میں، تو اس سے پتہ چلا کان یہ راس کا غیر ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جی چلیں، ایک گدھے پہ آپ کا گزر ہوا، قد وصف فی وجہ، جس کے چہرے میں داغ دیا جا رہا تھا۔ جی فقال اما بلغكم انی لعنت من وصم البہیمۃ فی وجهها او ضربها فی وجهها فنهى عن ذلك۔ جی آپ شاید مر علی بحمار، آپ پر ایک گدھا گزارا گیا، سمجھ آ رہی؟ آپ کے سامنے گدھا آیا جو جا رہا تھا اور اس کے چہرے میں داغ تھا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے لعنت کی ہے جو جانور کے چہرے میں
داغ دے یا اس کے چہرے پہ مارے، فنان ذالک، آپ نے پھر اس سے روک دیے، نہیں آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ جی باب فی کراہیت الحمر تنزع عن الخیل، گدھوں کو گھوڑوں پہ کدوانا اس کی کراہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں استبدال للأعلی بالادنی ہے، اعلیٰ چیز کو ادنا سے بدلنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تستبدلون بالذی هو خیر، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ منع کیا گیا۔ ظاہری بات ہے جب گھوڑا سوار ہوگا، گدھا گھوڑی پر سوار ہوگا تو اس سے خچر پیدا ہوگا، تو اگر گھوڑی پہ گھوڑا سوار ہوتا تو اس سے گھوڑا اصل ہوتا، تو گھوڑا بہتر ہے کیونکہ اس کی جہاد کے کام آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی یہ صرف کراہت تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خچر کو بھی تو امتنان کے طور پہ اللہ نے ذکر کیا نا، والخیل والبغال والحمیر، والخیل والبغال، بغال کا ذکر آ گیا، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ ادنا درجے کی نعمت ہے۔ جی چلیں، آپ کے ایک بغلہ ہدیہ کیا گیا، فراقیب آپ اس پہ سوار ہوئے۔ جی اگر ہم گدھے کو گھوڑے پر سوار کریں تو ہمارے لیے بھی ایسے بن جائے گا، سمجھ آ رہی؟ جی جو نہیں جانتے، سمجھ آ رہی، گھوڑے کی فضیلت، وہ یہ کام، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جہاد کے کام آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ کافروں کا یہ شیو ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ طبی کہتے ہیں اس سے یہ استدلال ٹھیک ہے کہ یہ انزا جو ہے یہ نجائز ہو، اگرچہ امتنان کے طور پہ ذکر ہے، لیکن خود کدوانا نجائز ہو۔ جیسے تصویر ہے، تصویر بنانا حرام ہے، لیکن بنی ہوئی تصویر کو بستر پہ بچھانا، چادر کے اندر لگی ہوئی ہو تو وہ جائز ہے، تو کہتے ہیں ممکن ہے اس قبیلے سے، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، انزا نجائز نہیں ہے بلکہ کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ باقی یہ جو بغلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا گیا تھا، تو یہ ملک ایلا نے تبوک کے موقع پہ آپ کو ہبہ کیا تھا، سمجھ آ رہی؟ اور ایک حنین کے موقع پہ بھی بغلہ تھا، وہ آپ کو کسی اور بندے نے ہبہ کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کفار کی طرف سے آپ کو، کفری ممالک سے آپ کو ہدیہ آیا اس کا۔ جی چل، تین آدمی اگر ایک گھوڑے پہ یا ایک جانور پہ سوار ہوں، اگر اس میں طاقت ہے تو جائز ہے، اگر اس میں اس کو تکلیف ہے، یہ خود بندوں کو تکلیف ہے، سمجھ آ رہی؟ تو تین کا ذکر مصنف نے کیا ہے، لیکن آج کل اگر مصنف دیکھتے ہیں تو 5 6 بندے بھی سوار ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ جی چلیں۔ جی نبی علیہ السلام جب سفر سے آتے تو استقبلہ بنا، ہماری طرف سے آپ کا استقبال ہوتا، تو مہمان جب آئے اس کا اکرام ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے۔ تو جس کا اولاً جو آپ کے سامنے آتا تو آپ اس کو اپنے آگے بٹھا لیتے، محبت کرتے اس سے۔ جی مجھے سامنے کیا گیا، جی استقبلہ بنا سمجھ آیا، یعنی آپ کا استقبال بچوں کے ذریعے کروایا جاتا، یعنی بچوں کو آگے کیا جاتا اور باقی لوگ پیچھے ہوتے، تو یہ ایک انداز تھا استقبال کا۔ تو جب فحمل امامہ ہو، مجھے آگے بٹھا لیا، پھر حسن حسین کو سامنے لایا گیا تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، ایک کو۔ ہم مدینہ میں اسی طریقے سے، تو مطلب 3 سواری ہو گئی نا۔ جی چلیں۔ دابہ پہ کھڑا ہونا بلا وجہ تو نجائز ہے، اس میں اس کو تکلیف ہے، اور اگر بالوجہ ہو تو پھر جائز ہے، وہ بھی ضرورت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ نے دابہ پہ خطبے دیے ہیں۔ جی چلیں۔ یا توجہ کرے، تحذیر کا جو لفظ ہوتا ہے یہ خطاب کے صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، ایاک ایاکم، متکلم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یا تو یہ شاذ ہے جیسے قول ہے نحویوں کا، اور یا یہ کہا گیا کہ تحذیر متکلم کے ساتھ کم ہے، اور یا کا مطلب تو یہ ہے نا کہ حذر نفسہ کا، اور متکلم ہو تو مطلب اپنے آپ کو خطاب کر کے بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو تو بچا، یعنی احذر نفسی، میں اپنے آپ کو بچاؤں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بہرحال قلیل ہے۔ جی یا ایاکم دوسرے نسخے میں ہے، بچاؤ اس سے کہ تم اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو منبر بناؤ۔ جی اللہ نے ان کو مسخر کیا تاکہ تم میں وہ پہنچائیں، جی جہاں تم نہیں جا مگر مشکل سے، جی تمہارے لیے زمین کر دی، انہی پر اپنی حاجات پوری کرو۔ جی جنائب،
سمجھ آ رہی؟ جنائب جو ہے باب فی الجنائب، جی یہ جنیبہ کی جمع ہے، سمجھ آ رہی؟ جی اور جنیبہ جو ہے وہ اونٹنی ہوتی ہے یا جانور ہوتا ہے جس پہ کوئی بھی سوار نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ متنبی میں شاید آپ نے پڑھا، بلکہ اس میں دیوان حماسہ میں تھا، جنیب و جسمان بمکہ موسق ہوایا مارکبانی مسعد، سمجھ آ رہی؟ میرا محبوب شاہ سواروں کے ساتھ جانے والا ہے، جنیب وہ پیچھے کیا ہوا ہے، یعنی خود آگے جا رہے ہیں باقی لوگ پیچھے ہیں، و جسمان بمکہ موسق، اور میں مکہ کے اندر کیا ہوں؟ قید ہوں۔ تو ایسی اونٹ جن کے اوپر کوئی بھی سوار نہ ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسراف ہے، تعاون نہیں ہے، حالانکہ حکم کیا ہے تعاون البر والتقوی، جب جانور خالی جا رہا ہے تو کوئی کسی کو سوار کر لیا جائے۔ جی چلیں۔ کچھ اونٹ شیاطین کے ہوتے ہیں، کچھ گھر شیطان کے ہوتے ہیں۔ شیاطین کے اونٹ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے ابو، جی کہ ایک تم میں سے جنیبات سواریاں لے کے نکلتا ہے، ماؤ جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، قد اسمن جن کو اس نے موٹا کیا ہے، جی لیکن وہ کسی اونٹ پہ ان میں سے سوار نہیں ہوتا، مقصد وہ صرف نشو نما کے لیے، شو کے لیے، جی اور وہ گزرتا اپنے بھائی سے قدن قطع بھی جو کہ عاجز ہے سواری سے، لیکن اس کو سوار نہیں کرتا۔ سمجھ یہ قد رأیتھا، یہ فاما ابل الشیاطین، یہ حضرت بریرہ کی بات ہے کہ بریرہ کہتے ہیں اونٹ شیاطین کے میں نے دیکھ لیے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام نہ آئے۔ واما بیوت الشیاطین، شیاطین کے جو گھر حدیث میں بتایا گئے ہیں، لم ارا، حضرت بریرہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کون سے ہیں، جی سعید کہتے تھے یقولو، جی نہیں میں سمجھتے ان کو مگر یہ ہودج جو ہیں یستر الناس بالدباج، کہ لوگ ریشم کے ذریعے جن کو چھپائے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ہودج عموماً لڑکیوں کے بھی ہودج ہوتے ہیں، ممکن ہے وہی مراد ہو کہ اس میں بلا وجہ کا اسراف ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ گویا کہ یہ بیوت الشیاطین ہے، بیوت الشیاطین ہے، سمجھ آ رہی؟ اقفاص یا مطلق کمرے مراد ہوں گے جن کو لوگ ریشم کے ارد گرد کپڑے ڈانکتے ہوں گے، اور یہ منزل ہودج کے ہوتے ہوں گے، جیسے اس کو کپڑوں سے ڈانکا جاتا ہے تو ایسے کوئی کمرے ہوتے ہوں گے گھر، تو اس لیے وہ بیوت الشیاطین ہے۔ جی چلیں۔ تیز تیز چلنا، تو مقصد یہ ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جہاں خشکی ہے وہاں تیز چلے تاکہ جب اس کو پیاس لگے تو اتنے میں وہ جگہ بندہ کراس کر چکا ہو۔ جی چلیں۔ جب سفر کرو، جی فی الخصبی، خصب کہتے ہیں سرسبز و شاداب جگہ میں، تو فات لبل حق، اونٹ کو اس کا حق دو، جی کا تنگی میں، جی تسری السیرہ، جب ارادہ کر تو پڑاؤ ڈالنے کا تو ہٹ جاؤ رستے سے، کیوں؟ اس لیے کہ اور مسافر آگے جائیں تو ان کے لیے تکلیف نہ ہو، یا جو رات کو موذی جانور نکلتے ہیں وہ تکلیف نہ دیں۔ جی راوی نے بعد اس کا کہ یہ بھی کہا ہے ولا تعد المنازل، سمجھ آ رہی؟ اور منازل جو ہیں، جی منازل جو ہیں ان سے آگے تجاوز نہ کرو، حق کے بعد یہ لفظ بولا ہے، یعنی اونٹ کو اس کا حق دو، اور جو رہائش گاہ ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، مطلب ان کا حق دے کر پھر آگے جاؤ، وہ پانی شانی پلا لو، چارہ شارہ کھلا لو۔ جی منازل سے مراد وہی جو مسافر خانے ہوں گے وہ مراد ہے۔ جی چلیں۔ دلجا کہتے ہیں رات کی اول سیاہی کو، اور ادلاج کہتے ہیں آخر سیاہی کو۔ دلجا کو لازم پکڑو رات کے اول سیاہی کو، کیونکہ زمین رات میں لپیٹ دی جاتی ہے، مقصد رات میں یہ ہوتا ہے سفر زیادہ ہوتا ہے، چونکہ رش کم ہوتا ہے تو اس لحاظ سے رات کو بھی سفر، لیکن پہلے حصے میں آخری میں نہیں۔ جی چلیں۔ جی مالک جو ہے جانور کا وہ زیادہ حقدار ہے اس کی فرنٹ سیٹ کا، سمجھ آ رہی؟ آگے آ رہا ہے، صحابی نے آپ کو آگے کیا تو آپ نے کہا کہ تیرا حق ہے، کیونکہ احقیت جو ہے وہ افضلیت کے اعتبار سے نہیں ہے، مالکیت کے مالک تو ہے، اور اگر تو اس کو سمجھ جاتا ہے، تیری طرف سے اجازت ہو کہ میں سوار ہو جاؤں
بعد اس کے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ میرا حق ہے، اب تیری اجازت ہو تو پھر کوئی مسئلہ، اس نے کہا جی اجازت ہے، پھر آپ سوار ہو گئے. جی چلیں. جی نبی علیہ السلام چل رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ گدھا بھی تھا. سوار ہو جائیے. آدمی پیچھے ہٹ گیا، مالک تھا. لا تو زیادہ لائق ہے اس کے صدر کا. جی میں نے تیرے لیے کر دیا، آپ کے لیے تو آپ سوار ہو گئے. جی یہ پڑھ لو. جی جانور جو ہے اس کو جنگ کے اندر اس کے پاؤں کاٹ دینا، سمجھ آ رہی؟ تو ارقب، سمجھ آ رہی؟ ارقبہ یعرقب، ارقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹخنے سے جو پچھلے پٹھا ہے اس کو کاٹ دینا. تو یہ اس وقت کاٹا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دینا. تو جب یہ یقین ہوتا ہے نا مجاہد کو کہ اب بچنے کی صورت نہیں، تو وہ اپنے جانور کی پاؤں کاٹ دیتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ دشمن کے کام نہ آئے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس موقع پہ یہ کیا جاتا ہے. اب اس کو کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، امام بخاری نے اس کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا باب من لم یرا کسر الصلاح، سمجھ آ رہی؟ اس قسم کا انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ یہ نہیں کاٹنا چاہیے. اور یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے کاٹ دیا تھا، مطلب یہ کاٹنا جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ اصل کے اندر دونوں قسم کی باتیں ثابت ہوتی ہے حدیث میں. وہ اس بنا پر وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ ذی کرد کے اندر عبد الرحمن مشرک کا مقابلہ جب اخرم اسدی کے ساتھ ہوا تو اخرم اسدی نے اس کو عبد الرحمن کو مارا، جس سے اس کو نہیں لگا بلکہ اس کے جانور کو لگ گیا. اور بعد میں اس عبد الرحمن نے ان صحابی کو شہید کر دیا، سمجھ آ رہی؟ بلکہ جی تو اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اور پھر ایسے ہی جب دوبارہ آئے ابو طلحہ، انہوں نے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا تو عبد الرحمن کو قتل کر دیا اور اس کی سواری پہ سوار ہو گئے. تو ایک ہی واقعہ، اس سے دونوں طرفوں کا استدلال کیا گیا. عبد الرحمن مارا گیا اور عبد الرحمن کی سواری پہ کون سوار ہو گیا؟ ابو طلحہ صحابی، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کاٹ دینا چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اس کو کاٹ دینا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اگر وہ کاٹ دیتا تو یہ اس کے اوپر سوار نہ ہوتے، اگر وہ کاٹ دیتا تو یہ اس کے اوپر سوار نہ ہوتے. تو مقصد یہ ہو گیا کہ کاٹ دینے چاہیے، سمجھ آ رہی؟ جی بلکہ نہیں، پہلے دیکھیں عبد الرحمن جو تھا نا جس نے اخرم اسدی صحابی کو شہید کیا تھا، وہ کس پر سوار ہو گیا؟ جانور پر. تو اگر جانور کے پونچے کاٹ دیے جاتے تو عبد الرحمن کبھی بھی سواری پر سوار نہ ہوتا. یہ استدلال کیا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور غالباً وہ جو عبد الرحمن تھا وہ سوار بھی کس کی سواری پر ہوا؟ صحابی کی سواری پر سوار ہوا. وہ عبد الرحمن جو مشرک تھا وہ صحابی اخرم کی سواری پہ سوار ہوا. تو پتہ چلا کہ کاٹ دینے چاہیے تاکہ دشمن کے کام نہ آئے، اور وہ ان کے کام آ گیا تھا جانور، سمجھ آ رہی؟ نہیں کاٹنے چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اس سے یہ کس سے ثابت ہوگا؟ وہ اس سے ثابت ہوگا کہ جب دوبارہ آ کے ابو طلحہ نے اس آدمی کو مارا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر صحابی کس پہ سوار ہوا؟ جانور پر. تو جانور پہ تب بھی سوار ہوا نا کہ جب وہ جانور زندہ باقی بچا. اگر جانور ہی مر جاتا تو وہ کیسے سوار ہوتا؟ بہرحال اسی ایک واقعے سے دونوں استدلال کیے گئے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بندہ کاٹ سکتا ہے. جی دیکھیں. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال تلك غزاتی موتا، غزوہ موتا ہوا تھا جس میں حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خالد ان کو آپ نے امیر بنایا تھا یہ کے بعد دیگرے. جی چلیں. میں دیکھ رہا ہوں جعفر کی طرف، جب وہ نکل گئے
اتر گیا اپنے گھوڑے سے جس کو شکرا، جو شکرا تھا جی، یا نام شکرا ہوگا، کلر شکرا تھا، ان پاؤں سے کاٹ دیے، پھر قوم سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو قال گئے۔ ابو داود هذا الحديث ليس بالقوي. یہ حدیث قوی نہیں ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو قوی ہے۔ مصنف نے کیسے کہا لیس بالقوی ہے؟ تو حکمن قوی نہیں ہے، سندن قوی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سند صحیح ہے تو حکم بھی صحیح ہو۔ امام ترمذی جہاں پہ کہتے ہیں حسن صحیح تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن صحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسن ہے با اعتبار سند کے اور صحیح ہے با اعتبار حکم کے، تو مطلب یہ قوت میں یہ حدیث نہیں ہے، صحیح حکم